اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کیونکہ اس جہاں کی پیاس بجھانی محال ہے۔ اس جہاں کی پیاس بجھانی محال ہے، اسلام کے پیالہ لبریز کے بغیر۔ اسلام کے پیالہ لبریز کے بغیر۔ تو آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دو چہروں کا بوجھ اٹھایا نہ کیجیے، دو چہروں کا بوجھ اٹھایا نہ کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی ملایا نہ کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی ملایا نہ کیجیے۔ میں علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس دیکھو، پڑھو اور غور سے سنو، ایک بار نہیں 1000 بار سنو کہ تمہارے ناظرین تمہارے لیے کیا پوائنٹس آف ویو رکھتے ہیں اور ان کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہ ہیں ان کے کومنٹس۔ معزز ناظرین، میں پہلے بھی 1000 بار اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ والدین کا ادب و احترام کرو، کہ باپ اگر جنت کی کنجی ہے تو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ بابا جی گھر پر رہیں اور ماں اور باپ کو جن کے اتنے بچے ہوں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، اور پھر وہ ادھر ادھر رہیں، تو ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اسی لیے معزز اور اچھے لوگ جو دین اسلام کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صالح اور نیک اولاد سے نوازے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن، یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی کم ظرف انسان ہیں۔ یہ دونوں ہیں تو انسان، لیکن شیطانی حرکات کے ماہر ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، صرف ویوز اور سبسکرائب بڑھانے کے لیے۔ الف سے لے کر یہ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ناشکرے کے ناشکرے۔ علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن، ان کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں، لیکن لالچ کا وہ پیالہ ان کے پاس ہے جس میں ناشکری کے سوراخ ہیں۔ اس لیے ان کے حسد اور لالچ کا پیالہ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، کیونکہ یہ میاں بیوی جب صبح کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ ویوز ہیں، کہیں وہ ہمارے سے بڑھ تو نہیں گیا، اور پھر اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں سوچے سمجھے بنا۔ جیسا کہ اس دن انہوں نے منور ویر کی بیوی کو ساتھ ملا کر اس بھائی کے گھر میں گند ڈالنے کی کوشش کی تو اس میں بری طرح ناکام ہوئے کہ قدرت کا ایسا زوردار تماچا علی ویر منافق کے منہ پر پڑا کہ منافق اور منافقہ ماچن کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا۔ اسی لیے تو اس دن ایک اور ویڈیو بنا ڈالی
جس کا عنوان رکھا منور ویر کی طرف سے مجھے قتل کی دھمکی۔ دراصل ان میاں بیوی کو دل کی وہ بیماری ہو چکی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ علی ویر منافق اپنی کئی بار ویڈیو میں کہہ چکا ہے کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کے چینل بناؤں، لیکن ابا جی کے کہنے کی وجہ سے میں نے ان کے چینل بنا دیے، کیونکہ وہ بہت مجبور کرتے تھے۔ اور اب جو چینل بن گئے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے خریدے ہوئے غلام ہیں، دونوں بھائی، دونوں بھابیاں۔ باقی یہ ساری دنیا کے بھی چینل بنائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں بھائی اور بھابیاں ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ صرف وہی چیز، یس باس، یس باس۔ ذرا سی بھی نو باس کی اس کو سمیل بھی آ گئی یا خوشبو آ گئی ذرا سی بھی، تو فوراً سے یہ ویڈیو بناتا ہے ڈر کے کہ منور ویر نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی۔ اسی چیز کی وجہ سے علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن، جو کالے منہ والی اور کالے دل والی ہے، اور پیچھے اس کے خاندان کو سب کو دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے۔ اسی لیے تو پچھلے دنوں یہ ماچن جو ٹریٹمنٹ لے رہی تھی وہ پاگل پن کا ہی ہے۔ اسی لیے تو پچھلے دنوں بابا جی کو بھی بیک ڈور سے بائے بائے کر دیا تھا۔ ویسے ناظرین کے سامنے بابا جی کا حقہ ٹوپی لے کر اس طرح ان کے کچھڑ چڑھ جاتی ہے، جسے بعض اوقات عام لوگ کہتے ہیں کہ کیا بچہ ہے کہ کچھ اڑا ہی نہیں لیندا۔ بالکل یہی حال منافقہ ماچن کا ہے، تاکہ دیکھنے والے لوگ یہ کہیں کہ دوجے پتر تے نوواں تے ایویں نے، تے بہت خدمت کر دیا۔ انہی سوچوں نے اسے پاگل کر دیا اور اسے ڈاکٹر سے پاگل پن کی دوائی کھانا پڑی۔ اسی پاگل پن کا اثر اب علی ویر منافق پر بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس دن اس نے ویڈیو بنا دی کہ منور ویر کی طرف سے مجھے قتل کی دھمکی۔ تو یہ ہیں منافق اور منافقہ کے اصل چہرے، اصلیت، ان کے اندر کا گند۔ معزز ناظرین، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ دونوں بھائی اور ان کی بیویاں ان سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اس دن علی ویر منافق نے ماچن کی ڈگڈگی بجانے پر جو ناچ کیا اور ڈرامہ کیا، اور پھر منور کی بیوی سے ویڈیو بنوائی صرف پریشرائز کر کے، جس میں اس نے بھی ماں اور بہن کو ہی مود الزام ٹھہرایا، اور پھر اسی کے منہ سے یہ بات ساری واضح ہو گئی کہ علی بھائی سے بھی تو غلطی ہوئی ہے کہ ویوز اور سبسکرائب بڑھانے کے لیے اس نے یہ کیا ہے۔ اور ان کے منہ سے آپ آج بھی ان کی ویڈیو میں سن چکے ہیں کہ علی ایک دن میں 2 ویڈیو اس لیے ڈالتا ہے کہ صرف ویوز کے لیے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو یہ فوراً دوسری ویڈیو ڈال دیتا ہے تاکہ ویوز اور سبسکرائبز بڑھائے جا سکیں۔ اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، جسے آپ ناظرین، سامعین اور حاضرین سب دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ٹرو اباؤٹ دین 100% کہ علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ کو صرف ویوز اور سبسکرائب بڑھانے کے دورے پڑ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ معزز ناظرین، یہاں ہم علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن سے کہتے ہیں کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ جب انہوں نے باقاعدہ پلان کے ساتھ ماں اور بہن سنورا کا چینل چھینا تھا، جن کو اس وقت سلور بٹن بھی مل چکا تھا، تو ان کا کیا حال ہوگا، جن کو آپ نے اسی گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ ہے تمہارے میاں بیوی کی ان پر ظلم اور زیادتی، اور آج تک وہ پردہ سکرین سے غائب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہاں پر خالق کائنات اور قدرت کا نظام کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کو انصاف ملے گا
اور ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ معزز ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ علی ویر بعض اوقات اپنی ایک ہی ویڈیو پر کئی تھمبنیل اور عنوان بدلتا ہے۔ کس لیے؟ صرف ویوز اور سبسکرائب کے چکر میں، کیونکہ دونوں میاں بیوی کو ایک خاص قسم کی خارش کی بیماری ہے جو انہیں چین سے جینے نہیں دیتی اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی شودی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس پر تاریخ اور ہسٹری گواہ ہے کہ شیطان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہی کوئی تماشے والا آتا ہے وہ اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بھاگتے ہیں کہ اب وہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور دکھائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین علی ویر منافق اور منافق ماچن کو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کو فیمس وے میں نہیں، نیٹوریس وے میں دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی ویڈیو میں بڑے شودے کرتب دکھاتے ہیں، جیسا کہ علی ویر نے اپنے بھائیوں کے یوٹیوب پر چینل کیا بنائے۔ اب تو وہ بیچارے اس میاں بیوی کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ علی ویر منافق اب ان کا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ شریک ہے، صرف شریک، شیطان ابلیس کی طرح۔ معزز ناظرین، لالچ، حسد اور بغض و عداوت میں علی ویر منافق اور منافقہ ماچن کو رات کو نیند نہیں آتی، یہی سوچ سوچ کر کہ کہیں ان کے ویوز اور سبسکرائب ہمارے سے زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کو 24 گھنٹے کیڑے کاٹتے ہیں اور وہ رات کو ویڈیو بناتے ہیں۔ ان کے عنوان دیکھیے، آور فل نائٹ روٹین، اور دوسرا عنوان وٹ ہیپن ٹو اس ایٹ نائٹ۔ تو یہ ہے ان کی لا علاج بیماری، خارش ہی خارش، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اینا کچھ کیتا بنیا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے وڈے تے سیانے لوکاں نے کیا ہے، جتھوں دی کھوتی اوتھے جا کھلوتی۔ تو معزز ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک کتا اور ایک گدھا تھا۔ وہ آدمی اپنے کتے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، وہ اسے اپنے پاس بٹھاتا، کھلاتا، اور کتا بھی ہر وقت اس آدمی کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیچھے پیچھے رہتا اور دم ہلاتا رہتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور وہ آدمی جہاں بھی جاتا وہ کتا بھی اس کے ساتھ ہی جاتا۔ معزز ناظرین، گدھا یہ دیکھ دیکھ کر بہت جلتا تھا کہ اس کا مالک تو ہر وقت کتے سے پیار کرتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے ساتھ یہ پیار کیوں نہیں کرتا، جبکہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، بوجھ اٹھاتا ہوں اور رات کو اکیلا ایک جگہ پر پڑا رہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ایک دن گدھے نے کھڑکی میں منہ ڈال کر مالک کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کتا بیٹھا مزے سے کھانا کھا رہا ہے اور مالک بھی ساتھ میں بیٹھا ہے۔ گدھا یہ دیکھ کر جل بن گیا اور دل میں کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر میرا مالک کتے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ گدھے نے اپنے آپ سے کہا کہ میں دن بھر سخت محنت کرتا ہوں اور کتا تو صرف دم ہلاتا ہے اور مزے کرتا ہے اور مالک کے ساتھ ادھر ادھر اچھلتا رہتا ہے۔ گدھے نے سوچا، اگر میں بھی کتے کی طرح اچھلنے کودنے اور دم ہلانے لگوں تو شاید میرا مالک مجھ سے بھی اسی طرح پیار کرنے لگے گا۔ یہ خیال کر کے گدھا ڈینچو ڈینچو کرتا اور دم ہلاتا ہوا جٹ مالک کے کمرے میں گھس گیا۔ گدھے نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا، دانت نکالے اور ایسی تیزی سے دم ہلائی کہ شیشے اور کانچ کے برتن میز اور الماری سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر گدھے نے اچھل کر اپنے اگلے پاؤں مالک کی گود میں رکھ دیے۔ معزز ناظرین،
مالک گدھے کی اس بیوقوف حرکت سے بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے۔ گدھا زور زور سے چلانے لگا اور گدھے کی شور و غل کی آواز جب قریب کے ہمسایوں تک پہنچی تو سب لوگ بھاگے بھاگے اس کے گھر میں آئے، اور گدھے کی حرکت اور چیخ و پکار سن کر ان لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے، جس پر ان سب نے گدھے کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ گدھا روتا رہا اور دل میں کہنے لگا کہ جو کتا کرتا ہے وہی میں نے کیا، مگر وہ اس سے پیار کرتا ہے اور مجھے مارا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ معزز ناظرین، تو یہاں پر علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ کا یہی وتیرہ اور طریقہ رہا، کیا کچھ نہیں کیا، سوچا کچھ اور ہوا کچھ، کہ یوٹیوب پر آ کر خود ہی دونوں میاں بیوی ننگے ہو گئے۔ تو اس میں ناظرین آپ کا اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے لوگوں کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے جتھوں دی کھوتی اوتھے جا کھلوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔